جنت صرف 2 سال کی تھی جب اس کے باپ اور بستی کے رہنے والے ایک چرواہے میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی وجہ ایک گھنٹی تھی جو راج کے بیٹے نے رشید کے بھیڑ کے گلے سے اتار کر اپنے بھیڑ کے گلے میں باندھ لی تھی۔ اس پر دونوں لڑکے آپس میں لڑ پڑے۔ شور سن کر ان کے باپ بھی آ گئے۔ سرور نے اس کے لڑکے کی زیادتی کا شکوہ کیا تو راج نے بجائے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کے سرور کے بیٹے کو ہی برا بھلا کہا، جس پر سرور کو غصہ آ گیا۔ راج نے بندوق نکال لی اور فائر کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے تو محض دھمکی ہی دی تھی کہ پڑوسی نے اہانت کر دی۔ سرور غصے کا اتنا تیز تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ یوں بندوق ایک طرف رہ گئی اور دونوں مردوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی وقت راج کا بھائی وہاں آ گیا۔ جب اس کو علم ہوا کہ سرور کے بیٹے نے ان کی بھیڑ کے گلے سے گھنٹی اتاری ہے جس کے باعث سرور نے راج کو زخمی کر دیا ہے، تو بھائی کا بدلہ لینے کی خاطر اس نے بندوق اٹھائی اور سرور کے اس بھیڑ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس کے گلے میں گھنٹی بندھی تھی، اور جھگڑا شروع ہوا تھا۔ فائر کی آواز سن کر دونوں طرف کے رشتہ دار مرد بھی آ گئے اور اس لڑائی میں شامل ہو گئے تھے۔ یوں ایک گھنٹے کی خاطر 4 مرد قتل ہو گئے۔ ان میں راج بھی شامل تھا جو معصوم جنت کا والد تھا۔ جنت کا باپ اور بھائی اس لڑائی میں مارے گئے، لیکن زخمی چچا بچ گیا جس نے بعد میں جنت کو پالا پوسا، اور جب وہ شادی کے قابل ہو گئی تو اس کا نکاح 30 بھیڑوں کے عوض غیور خان سے کر دیا۔ یوں وہ غریب اپنے گھر کی ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر اور نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ 3 سال میں 2 بچے بھی ہو گئے۔ اس کا خاوند زیادہ خوشحال نہ تھا۔ وہ ایک لکڑہارا تھا۔ جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر خچروں پر لاد کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جنت اپنی قسمت پر شاکر تھی، کیونکہ اس کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل رہی تھی۔ بچوں کو ماں کا پیار نصیب تھا اور اولاد سے جنت کا کلیجہ ٹھنڈا تھا۔ ایک روز وہ گھر میں اکیلی تھی اور غیور خان لکڑیاں فروخت کرنے شہر گیا ہوا تھا کہ غیور کا ایک رشتہ دار قمیص خان آ گیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ غیور اس کی عزت کرتا اور خاطر مدارت بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ جنگلات کے ٹھیکیدار کا ملازم تھا۔ اسی کی وجہ سے غیور کو جنگلات سے لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ جنت نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہمان کو گھر میں عزت سے بٹھا دیا اور اس کی خوب آؤ بھگت کرنے لگی کہ وہ ان کی روزی روٹی کا وسیلہ بنا تھا۔ وہ قمیص خان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی تاکہ جب شوہر آئے تو اس کی مہمانداری میں کوئی کمی کا گلہ نہ کرے۔ غیور خان لکڑیاں بیچ کر واپس اپنے گاؤں کھاکی کی طرف پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ گھر میں چکی کا پاٹ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کو پتھر کاٹ کر چکی بنانے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے ایک دوست کی دکان سے اوزار اٹھائے اور پتھر کاٹ کر چکی کا پاٹ بنانے لگ گیا۔ بدقسمتی سے اس کٹھن کام میں اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو وہ کام چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ قمیص خان اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے کھانا بناتی جنت کو بغور دیکھا۔ وہ روٹیاں لگاتے ہوئے اسے بہت خوبصورت دکھائی دی۔ تبھی اس کے دل میں برائی کی خواہش نے جنم لیا اور اس نے جنت کو پکڑ لیا۔ وہ بیچاری اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ قمیصوں نے سمجھا کہ ڈر گئی ہے اور شور نہ مچائے گی۔ وہ اس کو صحن سے کھینچ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ تبھی جنت نے شور مچا دیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بچاؤ کے لیے اس نے قمیصوں کو ساتھ ساتھ ہاتھا پائی بھی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ ابھی یہ زور آزمائی جاری تھی کہ غیور خان اچانک گھر آ گیا۔ پتھر کاٹنے سے ہاتھ زخمی تھا، تبھی وہ درد سے بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا اور آرام کرنے کی نیت سے جلد آ گیا تھا۔ بیوی قمیصوں کو آپس میں گتھم گتھا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ قمیصوں پر جھپٹا مگر اس نے دوڑ لگا دی اور نکل بھاگا۔ غیور نے دور تک اس کا پیچھا کیا مگر پکڑ نہ سکا کیونکہ ہاتھ کے درد نے اس کو نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بھونا ہوا واپس پلٹا۔ عورت کے کپڑے پھٹے دیکھ کر تپ اٹھا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے جنت کو ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ غیور کے علاقے میں یہ ریت تھی کہ اگر خائن مرد بچ کر نکل جائے تو وہ عورت کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتے مگر اس کو کہیں دور دراز علاقے میں بیچ دیتے ہیں۔ بس غیور نے بھی ایسا ہی کیا۔ حالانکہ جنت بے قصور تھی مگر اس کی پاک دامنی کی گواہی کون دینے والا تھا؟ غیور نے اس کو ایک شخص قوت ور کے ہاتھ فروخت کر دیا جس نے جنت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ غیور نے دونوں بچے اپنے پاس رکھ لیے اور اس بیچاری بد نصیب عورت پر ترس نہ کیا اور معصوم پھولوں کی ماں سے نوچ کر الگ کر دیا۔ وہ بلکتی ہوئی قوت ور کے ساتھ کر دی گئی۔ قوت ور کا گھر غیور کی بستی سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھا اور جنت کو یہاں ایک پل بھی چین نہ تھا۔ اس کا چھوٹا لڑکا تو ابھی شیر خوار تھا، بڑا بھی بمشکل 2 برس کا تھا۔
ایک رات بچوں کی یاد سے بے قرار ہو کر وہ قوتور کے گھر سے نکل کھڑی ہوئی، جبکہ وہ وثاق میں بے خبر سو رہا تھا۔ وہ پیدل چلتی جا رہی تھی اپنی بستی کی طرف، جہاں غیور کے پاس اس کے بچے تھے اور وہ اپنے بچوں سے ملنے کی تڑپ سے مجبور ہو کر نکلی تھی۔ رات کو اس طرح کسی عورت کا بغیر ہتھیار پیدل سفر کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ پہاڑی جانور ریچھ اور ان سے بھی بڑھ کر خون خوار کتے ہوتے ہیں، مگر اس نے کسی خطرے کا خیال نہ کیا۔ صرف ایک لاٹھی اس کے پاس تھی، جس سے خطرناک وحشی جانوروں کا مقابلہ بہت مشکل تھا۔ پھر بھی ممتا سے مجبور وہ چلتی رہی اور خدا نے اس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ سپیدہ شہر نمودار ہو گیا اور بستی بھی نظر آنے لگی۔ تمام رستہ تو اللہ کی امان میں بخیریت کٹ گیا تھا، لیکن بستی کے اندر آتے ہی اس پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو لاٹھی گھما کر بھگاتی رہی اور آگے بڑھتی گئی، لیکن کتوں نے اس کا گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ کتوں کے بھونکنے پر غیور باہر آ گیا، دیکھا کہ جنت سامنے ہے۔ وہ تھکن سے چور تھی اور ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ غیور گھر آیا، اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ کیسے ملوا دوں؟ میں تم پر گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتا، اب تم کسی اور کی ملکیت ہو۔ وہ اس بدگمانی میں مجھ سے دشمنی کر لے گا کہ تم مجھ سے ملنے کی خاطر اس کا گھر چھوڑ کر یہاں بھاگی آئی ہو۔ اس لیے وقت سے پہلے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ قوتور جو تمہارا مول دے چکا ہے تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کرے گا۔ میں بچوں سے ملنے آئی ہوں، سال ہو گیا ان سے نہیں ملی، اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو میرے بچے دکھا دو۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ کتوں نے جنت پر حملہ کر دیا۔ غیور نے کتوں کو بھگانے کی کوشش کی اور اس پر بھی وہ غرانے لگے۔ تبھی پڑوسن اماں سکینہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ کیا تو قوتور کو بتا کر یہاں آئی ہے؟ تو کیوں یہاں آئی ہے؟ آخرکار تو مجھے پھنسوانے کے لیے آئی ہے، جبکہ میں تجھ کو قوتور کو فروخت کر چکا ہوں۔ واپس چلی جا ابھی اور اسی وقت، میں بہت تھک گئی ہوں، میرے پاؤں زخمی ہیں، اب میں اور نہیں چل سکتی۔ مجھ کو پانی پلا دے اور کچھ دیر آرام کرنے دے، اپنے بچوں کو ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ کیسے نہیں جائے گی؟ تجھ کو جانا ہی ہوگا، اس سے پہلے کہ قوتور یہاں آ کر مجھے قصوروار ٹھہرائے۔ تو واپس ہو جا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے بچوں کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نہیں جائے گی تو اچھا، پھر ٹھہر جا، میں ملواتا ہوں تجھ کو تیرے بچوں سے۔ یہ کہہ کر اس نے جنت سے لاٹھی چھین لی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جو ہی وہ گھر کے اندر گیا، کتوں نے جنت پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر ڈالا۔ اتنے میں قوتور بھی اپنی گھوڑی پر آ پہنچا۔ اس نے دروازے پر آواز لگائی۔ غیور باہر آیا۔ تیری عورت تیرے گھر سے بھاگ کر آئی اور تو سوتا رہ گیا، اب لے جا اس کو۔ میں نے اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیا تاکہ تو شک نہ کرے، پانی بھی نہیں دیا تاکہ تو اس کو گھر لے جا۔ اگر میں اپنے گھر کے اندر لے جاتا تو ممکن ہے تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا۔ تم نے ٹھیک کیا، ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ یہ تو زخمی ہے، ہاں اس کو کتوں نے بھنبوڑ دیا ہے۔ میری ہمسائی وقت پر ادھر نکل آئی، اس نے کتوں کو مار بھگایا، ورنہ وہ اس کا تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہے۔ قوتور نے اس کو سہارا دیا۔ ہمسائی نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، پھر بھی جنت میں بولنے کی سکت نہ آئی۔ ارے بندے خدا، ذرا تو اس پر رحم کر، کچھ دیر میرے گھر آرام کر لینے دو، اس کو روٹی کھلا دوں پھر لے جانا۔ تب جنت نے ہمت جمع کر کے کہا، اماں سکینہ، میں اپنے بچوں سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، مجھ کو میرے بچوں سے ملا دو۔ بیٹے غیور، ماں کو اس کے بچے سے ملا دے، اللہ کے بندے اس پر ترس کھا۔ اماں، کیسے ترس کھاؤں؟ بچے اس کو دیکھ کر اس سے لپٹ نہ جائیں گے؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ بہتر ہے کہ نہ ملے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر مچل جائیں گے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بھی روز گھر سے بھاگ کر آ جائے گی، چیخو پکار ڈال دیں گے بچے۔ اماں، اس کو اپنے گھر لے جا اور اس کے زخم دھو، میں دوا لے کر ابھی آتا ہوں۔ اماں سکینہ جنت کو گھر لے گئیں، چارپائی پہ لٹایا، دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر اس سے نہ پیا گیا۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا، مجھ کو ایک نظر بچے دکھا دے اماں سکینہ۔ اماں سکینہ کیا کرتی؟ بچے اس کے پاس تو نہ تھے، وہ تو غیور کے پاس تھے، جس نے گھر کو تالا لگا دیا تھا تاکہ بچے باہر نہ آ سکیں۔ قوتور جب دوا لے کر آیا تب تک جنت کی سانس اکھڑ چکی تھی، وہ شدید زخمی تھی اور چلنے کے قابل نہ تھی۔ جب اماں نے کتوں کی آواز پر باہر آ کر ان کو بھگایا تو جنت زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ اب قوتور کا اصرار تھا کہ جنت کو لے جانا ہے
اور اماں سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا اس کی حالت اچھی نہیں ہے، یہ سفر نہیں کر سکتی، تو اس کو شہر کے ہسپتال لے جا، بستی میں ڈاکٹر تو ہے نہیں اور نہ ہسپتال، وہاں اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کتوں کے کاٹے کا زخم خطرناک ہوتا ہے، کیا خبر اس کو ٹیکے لگیں۔ قوتور پریشان تھا کہ اب کیا کرے، وہ اس قدر زخمی تھی کہ اس کو گھر سے بھاگنے کی سزا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بالآخر کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے جنت کو شہر کے ہسپتال لے جانے کی ٹھانی، ویگن کرائے پر کی اور اس میں جنت کو ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ پتہ نہیں ان شفاق دلوں میں اللہ نے کیسے رحم ڈال دیا تھا۔ جنت ہسپتال میں 6 دن رہی اور 7ویں دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مرتے دم بھی اس کے لبوں پر یہی جملہ تھا، مجھے میرے بچے دکھا دو، مجھے بچوں سے ملوا دو، مگر دونوں سنگ دل مردوں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کی اور وہ فریاد کرتے کرتے چل بسی۔ ہم جب بھی خاکی کی طرف اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں، مجھے بے اختیار جنت یاد آ جاتی ہے۔ وہ بھی ایک عورت تھی، جانے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا، خدا جانے ان پہاڑی عورتوں کو کب پرانے رواجوں کی زنجیروں سے نجات ملے گی۔ نام تو اس کا جنت تھا، مگر زندگی جہنم سے بھی بدتر گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ خدا کرے کہ اس کو دوسرے جہان میں سکون مل جائے۔